جمال الوجود بذكر الإله وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور کہو کہ حق تو بس وہ ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ ایمان لائے، اور جو چاہے وہ اس کا انکار کرے۔ یعنی حق تو وہی ہو سکتا ہے جو رب نے دیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس حق کو پیش کرو اور لوگوں سے کہہ دو کہ بس یہی حق ہے، اور اس بات کی پرواہ مت کرو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ یہ کام تو کرنا ہی ہے، ہاں لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، ماننا نہ ماننا تو ہر آدمی کا کام ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، ہر ایک کو مقام دیا ہے، ہر ایک کو آزادی دی ہے، وہ جو چاہے کرے، اسی میں تو اس کا امتحان ہے۔ چنانچہ اس نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اس کی پرواہ تم مت کرنا، اپنے کام کو جاری رکھو۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ پھر اب اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ کے ایمان لائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا، اور جو لوگ کے ایمان نہیں لائیں گے، انکار کی روش پہ قائم رہیں گے، ان کے لیے کیا سزا تیار کی گئی ہے۔ فرماتا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ جنہوں نے کہ کفر کا راستہ، ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ یہ آگ ایسی ہے کہ اس کے جو پردے ہیں وہ ابھی سے ان کو گھیرے میں لے رہے ہیں، اور وہاں ایسا مقام ہوگا کہ اگر یہ پانی مانگیں گے تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے منہ کو بھون ڈالے۔ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیسا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور وہ عذاب وہیں نہیں ملے گا بلکہ یہاں بھی جو لوگ کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی زندگی میں بے اطمینانی کی اور بے چینی کی اور سکون کی بربادی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہاں بھی دنیائی سے وہ آگ کے گھیرے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کر تو یہ ہے، یہاں پر تو ہر خواہش پوری کرتے ہیں، واتبع ہواہ فرمایا، لیکن وہاں پر تو جو خواہش کریں گے، سخت گرمی میں پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی، اس کو الٹا ملے گا، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا تانبا وہ ملے گا کہ جو منہ کو بھون ڈالے۔ بئس شراب و ساعت مرتفقہ، اتنی بری پینے کی چیز ہے، اس کے پیچھے آپ کیوں جائیں؟ اتنا برا ٹھکانہ ہے، اس کو اپنا مسکن کیوں بنائیں؟